بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقامات درود شریف کا بیان چل رہا تھا۔ اس سلسلہ میں وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، اس حوالے سے روایت موجود ہے سنن کبریٰ کے اندر اور الترغیب ابن شاہین میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا تطہر احدکم فلیذکر اسم اللہ علیہ فإنہ یطہر جسدہ کلہ۔ جب تم سے کوئی پاکی حاصل کرے، یعنی وضو وغیرہ کرے یا تیمم کرے، تو چاہیے کہ اس وقت اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ یہ عمل اس کے سارے جسم کو پاک کر دے گا۔ ان پر پانی بہا ہے وہ تو پاک ہو ہی جائیں گے، سارا جسم پاک ہو جائے گا، روحانی پاکی حاصل ہوگی۔ فَإِن لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُكُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ طُهُورِهِ لَمْ يُطَهِّرْ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ۔ پس اگر تم میں سے کوئی طہارت کے وقت اللہ کا نام نہیں لے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہیں پڑھے گا، تو ایسا کرنے سے صرف وہی حصہ پاک ہوگا جس پر پانی بہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی طہارت سے فراغت حاصل کر لے تو اس سے چاہیے کہ کلمہ شہادت ادا کرے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہے۔ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلک فتحت لہ ابواب الجنہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں یہ کلمہ شہادت کہنے کے بعد پھر مجھ پر درود پاک پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ عمل کر لے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور بعض احادیث میں الجنہ کے الفاظ ہیں، یعنی فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارک کی استنادی حیثیت کے متعلق الامام الحافظ ابن حجر الہیثمی الدر المندود فی الصلاۃ والسلام علی صاحب المقام المحمود میں فرماتے ہیں وَلَهُ طُرُقٌ رُبَمَا تَرَقَّى بِهَا إِلَى الْحَسَنِ، یعنی اس حدیث مبارکہ کے بہت سے طرق ہیں جن کے ذریعے یہ حدیث درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔